رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 کتاب ایمان کے بیان میں باب ایمان کے کاموں کا بیان کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کس چیز کے بارے میں ہدایت عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بہت خوب کہا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخ ہیں، یعنی کہ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی۔ آپ ایمان کو اس طرح سے تصور کیجئے کہ ایمان ایک درخت ہے اور اس درخت کی اگر شاخیں ہم گننے بیٹھیں تو اس درخت کی شاخیں کئی زیادہ ہیں، یعنی 60 سے اوپر ہیں۔ حدیث نمبر 8 میں جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اب یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہادی ہیں، رہنما ہیں، اور پھر نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، اور جو ہے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ کا ایمان کامل ہے۔ جی ہاں، آپ کا ایمان کامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیگر چیزوں کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا، دیگر چیزوں کو بھی بجا لانا ہوگا، تو اس پر پھر آپ پرہیزگار اور متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جنت کی بشارت پھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح ہم اپنے قرآن کریم کی آیت سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے کلام الہی قرآن مجید میں کس طرح سے اس بات کو بیان کرا ہے، اور پھر اس آیت میں اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا، لیکن پھر اسی چیز کو لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ہم لوگوں کے لیے ایک ہدایت کی، ایک رہنمائی کی لائن چھوڑ دی ہے کہ آپ لوگوں نے ان 5 چیزوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں پہ بھی کام کرنا ہے، دیگر چیزوں پہ بھی عمل کرنا ہے، تب پھر آپ متقی کہلائیں گے، تب آپ پرہیزگار کہلائیں گے، تب جا کر پھر آپ ایک مکمل مومن کہلائیں گے۔ مومن کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی درج ذیل ہیں، چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ چلیے آئیے اور اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے کلام پاک میں اس آیت کے ذریعے ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ دیکھا آپ لوگوں نے کہ اللہ عز و جل اپنے کلام الہی میں کس طرح صاف صاف الفاظوں میں اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور انہی الفاظوں کا استعمال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع اور آسان الفاظوں میں حدیث کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ تو دیکھیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کے علاوہ اسلام کے اندر جو ہیں ایمان کا حصہ ہیں۔ تو وہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کے بعد جو ہے آتی ہے چیز فرشتوں پر ایمان، کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا لازمی ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہیں اور اللہ نے تمام فرشتوں کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، کہ اللہ نے اپنے احکامات اپنے نبیوں کو کس طرح سے پہنچائے، وہ وحی کے ذریعے پہنچایا، اور وحی کیا تھا، وحی جو ہے وہ کلام خدا ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو 4 آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، کہ اس کے اندر جو موجود کلام ہے، اس کے اندر جو موجود لکھائی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ آتے ہیں کہ اگر جو آپ کے پاس مال ہے اور آپ کو اس مال سے محبت ہے، محبت ہونے کے باوجود آپ اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کا حق دیجئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے، ان سے محبت سے بات کیجئے، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔
اگر آپ کے پاس غلام ہیں تو ان پہ ظلم و ستم کرنے کے بجائے، ان کو بھوکا پیاسا مارنے کے بجائے، ان سے اپنے مفاد کے کام نکلوانے کے بجائے آپ ان کو کوئی ہنر سکھائیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان کے لیے آپ ان کی کامیابی کا راستہ بنیں اور ان کو آزاد کرائیں۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد نماز کی پابندی، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ اسلام کے بنیادی چیزوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا حال بہت زیادہ مشکلاتوں میں گھرا ہوا ہے، تنگ دستی ہے، دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، آفتیں آپ کو گھیری ہوئی ہیں، کوئی حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایون اگر آپ کے جنگ کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے وہ حال بہترین ہے، کیونکہ آج کے دور میں میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ تیری ہی عطا کر دی ہیں، اور تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہر حال میں صبر سے کام لینا، نہ کہ جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لینا کہ جو ناگوار ہو اور آنے والی زندگی کے لیے اور آپ کی جو ہے پریشانیوں کو اور اضافہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی حدیث میں ہم نے جو کچھ سیکھا، پڑھا، جانا، سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان تمام باتوں کو آگے منتقل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو احکامات الہی اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، اور روزہ محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہم سب کو نہ کرنا پڑے۔ آمین بجاہ نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔